لیا گیا، آگ تیار کی گئی، آگ تیار کرنے کے بعد ان کے سارے بچے کو ایک ایک کر کے تیل میں ڈالا گیا، یعنی آگ میں ڈال دیا گیا، اور آخر میں وہ ایک عورت بستی ہے اور گود میں دودھ پیتا بچہ بستا ہے، بس وہ ہچکچانے لگتی ہے۔ دودھ پیتے بچے سے ماں کو سب سے زیادہ پیار و محبت ہوتی ہے، وہ ہچکچانے لگی، پیچھے ہٹنے لگی۔ بس اللہ تعالیٰ نے دیکھا کہ وہ لونڈی پیچھے، وہ نوکرانی پیچھے ہٹ رہی ہے، اللہ تعالیٰ نے اس دودھ منہ بچے کو قوت گویائی دے دی، اس دودھ پینے والے بچے کو بولنے کی چھمتا و طاقت دے دی۔ وہ دودھ پیتے بچے بول پڑے کہ اے سنو میری ماں، تم اس دنیا کی آگ سے ڈر رہی ہو، یہ دنیا کی آگ تو معمولی ہے، ارے اس سے بھیانک آگ جہنم میں ہے، اس سے 69 گنا زیادہ بھیانک ہے، اس سے تم ڈر گئی، تم تو برباد ہو جاؤ گی۔ وہ ماں اور بچے ساتھ میں ہونے کے بعد آگ میں کود جاتی ہے، یہی وہ نوکرانی ہے جس کی خوشبو آ رہی ہے۔ میرے بھائیوں، فرعون نے اسے دھمکی دی، مارنے کی کوشش کی، لیکن 15 منٹ وید کے بارے میں، وید سے کچھ تقریر کیجیے۔ 15 منٹ غیر مسلم آئے ہوئے ہیں، غیر مسلم کے بارے میں۔ تو ایمان سے رشتہ نہ توڑو، ایمان سے رشتے رکھو، ایمان سے رشتے توڑو گے تم برباد ہو جاؤ گے، تباہ ہو جاؤ گے، ایمان سے رشتہ نہ توڑو۔ آج ہمارے مسلمانوں کو دیکھیے، بہت سارے مسلمان ہیں اور وہ اللہ کو مانتے ہیں، ہم جس نبی پر ایمان لائے ہیں اس نبی پر وہ بھی ایمان لائے ہیں، جس نبی کا کلمہ ہم نے پڑھے ہیں وہ نبی کا کلمہ اس نے بھی پڑھی ہے، لیکن پڑھنے کے بعد بھی وہ اللہ کے ساتھ شریک کر رہے ہیں، وہ اللہ کے ساتھ کسی اور دوسرے کو شریک کر رہے، برابر کر رہے ہیں۔ اس سے بچنا چاہیے۔ کسی اور کے سامنے جا کر بیٹا بیٹی مانگ رہا ہے، کسی اور کے سامنے جا کر سجدہ کر رہا ہے، یہ شرک ہے اور اللہ تعالیٰ اس کو کبھی معاف نہیں کرے گا۔ نہ قرآن یہ کھول کھول کر بیان بتا دی ہے، یہ وہ کتاب ہے، لوگوں تم اس اللہ کے سامنے عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، اس کے ساتھ تم کسی کو برابر نہ کرو۔ یہی ایمان ہے اگر ہم اللہ کو ایک جانتے ہیں، یہی ایمان ہے اگر ہم اس رب کو ایک جانتے ہیں تو ہم اور آپ کامیاب ہیں۔ لیکن اگر اس ایمان پر ہم نہیں آتے، اس ایمان سے رشتہ توڑتے ہیں، تو بس یہی چیز ہے جو ہم غیروں کے سامنے جا کر عبادت کی جائے۔ آئیے دیکھیے، وہ اللہ ایک ہے اور اس نے یہ حکم دیا ہے، لوگوں تم سے اللہ کی عبادت کرو، اس کے ایمان کو تم بچاؤ۔ جب تم ایمان بچاؤ گے تم کامیاب رہو گے۔ ایمان بچانے کی کوشش کرو، ہاں ایمان بچاؤ، تم کامیاب رہو گے۔ لوگوں دیکھو، اس اللہ کو ہم کیوں نہ مانے، اس اللہ کی عبادت ہم کیوں نہ کریں، جس کی عبادت ہم کیوں نہ کریں، جس کی کتاب یعنی اللہ کی کتابیں کھول کھول کر لوگوں کو اعلان کر رہا ہے، لوگوں کو پکار رہا ہے، اے لوگوں اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو۔ ہاں، عدالت میں جس پر ہاتھ رکھ کر قسم کھائی جاتی ہے، بھگوت گیتا، یہ وہ کتاب ہے، ہندو مذہب کی سب سے پوتر کتاب ہے، اس کتاب نے بھی اس بات کی گواہی دی ہے کہ ایمان کو بچاؤ، ایمان کی طاقت کو تم بچاؤ، ایمان سے تم رشتہ نہ توڑو، یعنی اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ تم کسی کو شریک نہ کرو۔ اس اللہ نے تمہیں پریشانیوں سے بچا رہا ہے، اس اللہ نے تمہیں تمام کے تمام چیزوں سے بچا رہا ہے، اس اللہ سے تم رشتہ توڑ رہے ہو۔ آئیے دیکھیے، اس بات کی گواہی دے دیے، نتس سے پرتیماست، یعنی اس ایشور کا کوئی پرتیما نہیں ہے، اس اللہ کا کوئی اسٹیچیو نہیں ہے۔ اوم نراکارم مست نیہ آکارم مست، وہ نراکار ہے، اس کا کوئی آکار نہیں ہے۔ نیہ پتاست نیہ پترم مست، نہ اس کا کوئی باپ ہے نہ اس کا کوئی بیٹا ہے۔ نیہ پتاست، اس کا کوئی باپ نہیں، پترم مست، اس کا کوئی بیٹا بھی نہیں۔ یہی وہ بات ہے جو قرآن نے بتا دی ہے، یہی وہ بات ہے جو قرآن کریم نے بھی بتا دی ہے۔ قرآن کریم اٹھائیے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قل هو اللہ احد، اے نبی کہہ دو اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد، نہ وہ کسی کا اولاد نہ وہ کسی کی اولاد ہے، نہ اس کا کوئی اولاد ہے، وہ اکیلا، اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں۔ ہم پریشانی میں پڑتے ہیں، ہم تکلیفوں میں جاتے ہیں، اسی رب کو پکارتے ہیں، اسی اللہ کو پکارتے ہیں، پھر ہم اس اللہ کو اعتراض کر کے، اس اللہ کو ناراضگی میں ڈال کر ہم رشتے کو یعنی اس ایمان سے رشتہ کیوں توڑے۔ آئیے دیکھیے، مہابھارت اٹھائیے، مہابھارت کے اندر بھی یہ بات بتا
دی گئی ہے. نرپسہنداس داسی نرپتی پویترن ترنی پسان. نرپسہنداس داسی نرپتی یعنی اس اللہ کو دیکھو وہ نرپسہنداس ہے یعنی تمہیں پیدا کیا ہے اس دنیا کے اندر, اس زمین کے اندر تمہیں بسایا ہے, اس اللہ سے تم رشتہ توڑ رہے ہو. نرپسہنداس داسی نرپتی یعنی اس اللہ نے امیر کو غریب کر دیتا ہے, غریب کو امیر کر دیتا ہے. بڑے آدمی ہے جس کے پاس مال و دولت ہے, جس کے پاس دولت کی کوئی کمی نہیں, جس کے پاس مالوں کا کوئی کمی نہیں, وہ ارب پتی ہے, دن میں وہ لاکھوں روپیہ کما رہا ہے لیکن پل بھر میں اسے دیکھنے کو مل رہا ہے وہ غریب بن جاتا ہے. دوسروں کے گھر وہ کمانے کے لیے جا رہے ہیں, دوسروں کے گھر اس لیے جا رہے ہیں کہ کچھ کما لوں, وہ مجھے کچھ پیسہ دے دے میں امیر بن جاؤں. یہی بات مہا بھارت نے بھی بتا دی ہے. نرپسہنداس داسی نرپتی یعنی وہ امیر کو غریب کر دیتا ہے, غریب کو امیر کر دیتا ہے. داسی نرپتی پویترن ترن ہی پسان یعنی دیکھو اس اللہ نے, اس ایشور نے, اس پرماتما نے یعنی چھوٹے تالاب کو بڑے تالاب میں تبدیل کر دیتا ہے. آپ اس بستی میں رہتے ہیں, گھر کے پاس ایک ندی ہے اور اس تالاب ہے, اس تالاب میں باڑھ آ کر آپ کے گھر بار کو بہا لے جاتے ہیں. ہمارے پڑوسی ملک میں آپ نے دیکھا کیا ہوا, بہت سارے لوگ مر گئے, اس نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا, اس نے کبھی دل میں یہ خیال بھی نہیں کیے کہ میں مر جاؤں گا. ہمارے گھر بار جو بھی ہے تمام کی تمام چیز برباد ہو جائے گی, اس نے کبھی یہ سوچا نہیں تھا. لیکن یہ غیروں کی کتاب نے بھی دعوت دی ہے, غیروں کی کتاب نے بھی بات بتائی ہے کہ نرپسہنداس پویترن اس تالاب کو, چھوٹے تالاب کو بڑے تالاب میں تبدیل کر دیتا ہے. اے انسانوں تم کیا چاہتے ہو, اے مومنوں تم کیا چاہتے ہو. دیکھو اللہ تعالیٰ کے بارے میں, اس ایشور کے بارے میں یہ بھی بات کہہ دیے, اس اللہ کے بارے میں بھی بات بتا دی ہے کہ جب تم تکلیفوں میں پڑتے ہو, جب تم پریشانی میں پڑتے ہو تو اس اللہ کو پکارتے ہو, اس رب کو پکارتے ہو جس نے آسمان و زمین پیدا کی. جو سروگلت نرلیفتا تاہ مہیما کو کہ سنکھیپا جا کے نام طرف سنسارا جا ہی نام دکھ سکھ سارا یعنی جب تم تکلیفوں میں پڑتے ہو, جب تم پریشانی میں آ جاتے ہو, جب پریشانی ہے میں پریشانی میں پڑ گئے اس اللہ کو پکارتے ہو. جا ہی نام دکھ سکھ سارا یعنی اس اللہ کو دکھ اور سکھوں میں پکارتے ہو. ہم انسان ہیں, پریشانی میں ہیں پھر بھی اللہ کو پکارتے ہیں, تکلیفوں میں ہیں پھر بھی اللہ کو پکارتے ہیں, خوشحال ہے تب بھی اللہ کو ہم پکارتے ہیں کیونکہ اللہ کے نبی نے بھی بتایا ہے, اللہ کے نبی نے بھی بات بتا دی ہے. اے لوگوں جب تم خوشحال رہو تب بھی اللہ کو پکارو, پریشانی میں رہو تب بھی اللہ کو پکارو. اگر یہ کام تم کرتے ہو, اگر اس معاملے پر تم ہو تو تم کامیاب ہو جاؤ گے. ایک ہم برہمت ان کی ترنگا, وہ ایک ہی ایشور کے, وہ ایک ہی پرماتما ہے, وہ ایک ہی اللہ ہے, وہ ایک ہی ایشور کے, ایک ہی اللہ ہے, اس کے ساتھ کوئی نہیں. ایک ہم برہماتیان کی ترنگا اور اس سے سارے ایشور, سارے جتنے بھی دیوی دیوتاؤں کو پکارے جاتے ہیں, ہمارے مسلمان درگاہوں پہ جاتے ہیں, اس کو بھی اللہ نے پیدا کیا ہے. ہمارے پڑوسی یعنی ہمارے دل کے قریب کے رہنے والے وہ لوگ, ہمارے ملکی بھائی, وہ بھی جاتے ہیں اسٹیچو کے سامنے, وہ بھی اللہ کو پکارتے ہیں. اسے اللہ نے بنائی ہے, اس کو بھی اللہ نے بنائی ہے. اور آپ کو کیا بتا دوں, اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آنے کے بعد لوگ 360 بتوں کی عبادت کرتے تھے. دیکھیے ایک برہماتین کی ترنگا ورن ورن سنسار پنگا تام آیا دیوتا بھائیو. اے لوگوں ان تمام لوگوں کی عبادت, تمام اسٹیچیوں کی عبادت کرنا چھوڑ دو اور اس اللہ کو پکارو, اس رب کو پکارو جس نے زمین و آسمان کو پیدا کیا, اس دھرتی کو بنائی ہے. کیوں تم جاتے ہو, ہماری کتاب قرآن اٹھائیے, اللہ تعالیٰ یہ کھول کھول کر بیان کر رہا ہے. جب تم پریشانی میں پڑ جاؤ تو اللہ کو پکارو, تم تکلیفوں میں تو اللہ کو پکارو. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الناس, ہے انسانوں, ضرب مثلا, اللہ ایک مثال بیان کر رہا ہے. یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے کسی مومنوں کو مخاطب کرتے ہوئے نہیں کہا ہے, ایمان والوں سے نہیں کہا ہے, بلکہ ناس کا لفظ استعمال کیا ہے. تمام کے تمام دنیا والوں کو پکارا اور پکارنے کے بعد کہا یا ایھا الناس, ہے
इंसानों, है दुनिया में बसने वालों, है पूरी दुनिया की संसार में बसने वालों, सुन लो अल्लाह उसके बाद फरमाते इन्नल्लज़ीना तदऊन मिन दूनिल्लाह, यानी अल्लाह को छोड़कर जिनको तुम पुकारते हो, जिनसे बेटा बेटी तलब करते हो, वो एक मक्खी भी पैदा नहीं कर सकते। इतनी ताकत उसके अंदर नहीं है कि वो मक्खी पैदा करके दिखाए। वला विस्तमाउ लहू, सारे लोग इकट्ठे हो जाए, सारे लोग जमा हो जाए और मक्खी पैदा करना चाहे तो मक्खी पैदा नहीं कर सकते। इतनी ताकत उसके अंदर नहीं है कि मक्खी पैदा करके दिखाए। उसके बाद फरमाया मांगने वाला भी कमजोर। और ये बात सुन लो, जो चढ़ावे उसके सामने चढ़ावे चढ़ाए जाते, उनमें से अगर थोड़ी सी चीज मक्खी लेकर उड़ गई, मक्खी भाग गई, तो इतनी ताकत उसके अंदर नहीं है कि वो चीज छीन कर दिखाए। इतनी ताकत उसके अंदर नहीं है कि वो चीज अपना कर दिखाए। नहीं नहीं, इतनी ताकत उसके अंदर नहीं है। अल्लाह फरमाते हैं मांगने वाला भी कमजोर और जिसे मांगा जाता वो भी कमजोर 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 से मांग रहा है। और आपको बता दूं, ताज्जुब की बात है, हमारे देश के यानी महात्मा गांधी जी ने भी ये तालीम दी है कि तुम अल्लाह की इबादत करो, अल्लाह के साथ किसी को शरीक ना करो। महात्मा गांधी जी ने भी ये तालीम दी है। आइए देखिए 1924 के अंदर, 1924 में 1924 में क्या हुआ, उसके पास यानी वो किसी जगह पर पहुंचे तो एक माँ बाप अपने एक लौता बेटा को लेकर परेशान हो जाता है, तकलीफों में दोनों पड़ जाते हैं। फिर पढ़ने के बाद वो ये सोचता है चलो डॉक्टरों के पास, तो हम दोनों गए बच्चों को लेकर, फिर भी कोई ठीक नहीं, कोई इलाज नहीं, कोई कुछ बता नहीं रहा, क्या किया जाए। चलो महात्मा गांधी जी के दर्शन करते हैं और जो पानी उसका पैर धोकर लाएंगे बेटों को पिला देंगे, बेटे बिल्कुल दुरुस्त हो जाएंगे, बेटे बिल्कुल ठीक ठाक हो जाएगा, कोई परेशानी नहीं। इस बात को लेकर महात्मा गांधी जी के पास वो मियाँ बीबी, वो शौहर और बीवी दोनों पहुंचते हैं, पैदल चल कर आते हैं और आकर लोगों से कहता है लोगों देखो मुझे छोड़ दो। तकरीबन 10 दिनों से पैदल चल कर आ रहे हैं और सिर्फ महात्मा गांधी जी से देखने के लिए, दर्शन करने के लिए, हम लोगों को छोड़ दीजिए, रोके नहीं। उन लोगों को रोका नहीं, वो आगे बढ़े और बढ़ने के बाद महात्मा गांधी जी ने जब ये खबर सुनी तो कहा उन लोगों को भेज दीजिए महात्मा गांधी जी के पास। वो दोनों आ गए और आने के बाद उन दोनों से कहा क्या हुआ, क्यों आए हो। तो वो मियाँ बीबी दोनों बता रहे हैं कि इसलिए आया हूँ कि मेरा एक लौता बेटा है, मेरे बेटे के अलावा कोई और नहीं है दुनिया में, कोई बेटा बेटी नहीं है और ये बीमारियों में मुब्तला है। मैंने डॉक्टरों के पास गया, मैंने तबीबों के पास, बहुत सारे लोगों हाकिमों के पास गया, लेकिन उन लोगों ने बताया अब दवा की जरूरत नहीं है, दुआ की जरूरत है। तो मैंने सोचा चलो आपके दर्शन के लिए आ गए और आपका पैर धोकर जो पानी है मैं अपने बेटों को पिला दूंगा, काश कि वो भगवान, वो ईश्वर ठीक कर दे हमारे बच्चे को। महात्मा गांधी जी ने सर पकड़ लिया और कहने लगा अरे क्या हो गया, मैं इंसान हूँ और इंसान से इंसान हूँ और इंसान का पैर धोकर इंसान को पिलाया जाए और इंसान ठीक हो जाए, ये मुमकिन नहीं है, ये नहीं हो सकता है कि इंसान का पैर धोआ और धोने के बाद वो पानी एक इंसान को पिलाया जाए, ठीक नहीं हो सकता। फिर वो मियाँ बीबी, शौहर बीबी दोनों को तकरीबन आधा घंटे तक सारी बातें बताई, 30 मिनट तक सारी बातें बताई कि उस अल्लाह के पास जाओ, यानी उस अल्लाह के दरबार में जाकर, उस ईश्वर के सामने जाकर पुकारो, उस अल्लाह को पुकारो, उस ईश्वर को पुकारो, उस रब को पुकारो, उस मालिक को पुकारो और उससे दुआ करो। डॉक्टरों के पास जाओ और जाने के बाद उनसे दवा ले लो और दवा लेकर तुम बैठो नहीं, तुम तो माँ बाप हो, तुम तो बेहतर हो, जाओ उस अल्लाह से दुआ करो, यकीनन अल्लाह ताला तो तुम्हारे बेटी की बीमारी दूर कर देगी। हाँ बीमारी नहीं रहने वाली है, इसलिए जाओ ईश्वर को पुकारो, जाओ उस अल्लाह को पुकारो। महात्मा गांधी जी ने भी ये तालीम दी है, जब इंसान अल्लाह को छोड़कर किसी और के सामने सजदा करने लगे, किसी और के सामने झुकने लगे, उसने ये समझ लेना है कि इसने
ایمان سے رشتہ توڑ لیا، اس نے ایمان سے رشتے کو نہیں رکھا، اس نے ایمان سے رشتے کو توڑ کر کسی اور کے ساتھ کسی اور کے مالک بنا بیٹھا ہے۔ حضرت آسیہ علیہ السلام کو دیکھیے، آسیہ جو ایمان والوں کے لیے نمونہ ہے، لیکن یہ فرعون کے گھر میں فرعون کی بیوی ہے، یہ ایمان لاتی ہے۔ فرعون نے کہا کہ نہیں میری بیوی تم ایمان کیوں لا رہی ہو؟ ارے مجھے رب مانو، تمہارے پاس کس چیز کی کمی ہے؟ تمہارے پاس نہ کھانے کو کمی ہے، کوئی چیز کی کمی نہیں، بس چھوڑ دو۔ لیکن آسیہ نے دیکھا ایمان یہ قیمتی دولت ہے، اس نے فرعون کو چھوڑ دیا، اس نے گھر بار کو چھوڑ دیا، اس کے پاس مکان و جائیداد کی کوئی چیزوں کی کمی نہیں۔ اس نے کیا کیا؟ ایمان سے رشتہ جوڑ کے رکھا، ایمان سے رشتہ نہیں توڑا، یہاں تک کہ فرعون نے ان کے ہاتھوں میں کیلے ٹھکوائے، لیکن اس نے ایمان سے رشتہ نہیں توڑا۔ میرے بھائیوں، آپ بھی ایمان کو بچائیے، کسی درگاہوں پہ جانے والوں کو بتائیے کہ آپ چھوڑ دیجئے، آپ درگاہ پہ نہ جائیں، مسلمان ہے اور اسے یہ دعوت دیجئے کہ آپ آ جائیے۔ کوئی غیر مذہبی لوگ ہیں ان کو اسلام کا دعوت دیجئے۔ ابھی کیا ہوا، ڈاکٹر ذاکر نائک جب اس میدان پر پہنچے، اس نے دعوت دی، لوگوں کے اسلام کے بارے میں بتائیں، تو ہمارے اس ملک میں کچھ ایسے لوگ ہیں جو بکاؤ میڈیا، دلال میڈیا، پیٹ میں درد پیدا ہو گیا اور وہ اس کو کیا کہہ رہے ہیں، یہ بھگوڑا ہے، یہ ملک سے اس کو بھگایا، یہ بھاگ کر گیا ہے۔ میں کہنا چاہتا ہوں اس کو بھگوڑا نہ کہو، یہ ہمارے مذہبی لوگ ہیں، ہمیں مذہب پر اور دین کی دعوت دیتے ہیں، سینکڑوں لوگ ان کی باتوں پر عمل کرتے ہیں اور تم بھگوڑا کہتے ہو۔ اگر ایک گھر میں 10 لوگ رہے اور اس پر ظلم کیا جائے ایک بھائی پر تو یہ 100% ہے وہ نکال کر چلے جائیں گے، اسی پر اس پر ظلم کیا گیا وہ نکل کر چلے گئے۔ آپ اس کو گالی نہ دیں، میں یہی آپ لوگوں سے گزارش کروں گا کہ آپ لوگ گالی نہ دیں اور آپ بچیں اور وہ بات بتائیں جو لوگوں ایکتا رہے، اس ملک میں سب لوگ مل جل کر رہے۔ میں آپ لوگوں سے بھی یہ گزارش کروں گا کہ آپ تمام لوگ ایمان سے رشتہ جوڑے، ایمان سے رشتہ نہ توڑے۔ اگر آپ ایمان سے رشتہ توڑ رہے ہیں تو آپ ناکام ہے، آپ برباد ہے، ایمان سے رشتہ توڑے۔ میرا وقت ختم ہو گیا ہے، اب تمام لوگوں سے بار بار میں اپیل کروں گا، تمام احباب سے میں گزارش کروں گا کہ ایمان سے رشتہ جوڑے، ایمان سے رشتہ نہ توڑے، ورنہ اس دنیا میں بھی بربادی اور آخرت کے دن بھی، قیامت کے دن بھی ہمیں جہنم میں جانا پڑے گا۔ آخر میں رب العالمین سے دعا ہے ہم تمام لوگوں کو ایمان سے رشتہ جوڑنے، ایمان پر عمل کرنے، ایمان کی تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔